اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صحیح مسلم میں چیپٹر نکالیں حضرت ابو سفیان والا، ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر، حضرت ابو سفیان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر. اس میں ملے گا کہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو نبی اسلام سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تو نہ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں. یہ مسلمان انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے. یہ کون مسلمان تھے؟ صحابہ کرام. کیوں نہیں تھے بیٹھتے؟ بھئی ایک دن میں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت تو نہیں آ سکتی نا. جب آپ نے کئی سال پوری زندگی اس کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں 22 سال تک، اچانک وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کو پھر ہضم بھی نہیں ہوتا. اور میرے نزدیک اسی موقع پہ وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا. تو حضرت ابوبکر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں تم مکے کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہ استعمال کرو. لیکن صحابہ کرام کو وٹ بھی تھا کہ یار پوری زندگی لڑتا رہا، اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تو بدلہ اتارنا تھا اسے. وہ اپنی جگہ جینون تھا، یعنی اینڈ پہ آگے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں، یہ بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو اور صہیب کو ابو سفیان کے بارے میں کیسی بات کر رہے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو الٹا ڈانٹ دیا. آپ نے فرمایا تم نے ان کے دل دکھا دیے. آپ کو پتا تھا یار ان لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی ہیں. حضرت ابوبکر کی للہ دیکھیں الٹے قدم واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو. ہائے ہائے ہائے. یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم شریف کی یہ والی حدیث دوسری حدیث میں. اچھا اس مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے نہ مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ میری اچھی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ پوری کر دیں. آپ ہمیں بتاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے، مسلمان مجھے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے. اور یہ میرا بیٹا ہے معاویہ، اس کو آپ اپنا نائب منشی رکھ لیں، یہ کاتب ہے، آپ کے لیے خط و کتابت کر دیا کرے گا. تو آپ فرمایا ٹھیک ہے، نام، مختصر جواب دیا. اور تیسرا مجھے کسی جہادی لشکر میں بھیج دیں کہ پہلے تو میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا، میں اسلام کے لیے بھی لڑ لوں. آپ فرمایا اچھا. یہ حدیث ختم نہیں ہوتی. وہ راوی کہتا ہے حدیث کا ابو زمائل ابن عباس کا شاگرد، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نہ نہیں کسی کو کیا کرتے تھے. اگر ابو سفیان خود سے نبی علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو آپ کبھی بھی یہ تینوں خواہشات اس کی پوری نہ کرتے. لیکن اس نے خود آ کے ریکویسٹ کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو شفقت فرمائی کہ چلو یہ ٹھیک ہے. یہ وہ کاتب وحی کہتے ہیں جی وہ وحی نازل ہوئی اور وہ اللہ کی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام نے کاتب وحی لگایا. یہ کاتب وحی اس طرح لگے ہوئے ہیں ایک سفارش کے ساتھ ابو سفیان کی، وہ بھی تالیف قلب کے لیے، اور اس میں بھی کاتب کے الفاظ ہیں. کاتب وحی والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے، وہ بہت تلخ ہے، آپ متحمل نہیں ہیں. اس کے لیے آپ میرا ایک کلپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بیان کیے ہیں. اس کو اسی جگہ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ حسین ابن علی نے یہ 3 شرطیں نہیں رکھی. یہ جعلی چیز ہے. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہو امام بلازری المتوفا 279 ہجری، ان کی کتاب ہے انصاب الاشراف، یعنی بڑے بڑے جو خاندان تھے ان کے وہ جو آپ سمجھ لیں ان کے جو فضائل یا ان سے ریلیٹڈ جو معلومات تھی نا وہ انہوں نے جمع کی ہیں. یہ ایک علم الانصاب ایک پورا علم ہے. اس کے وہ امام تھے پہلے 300 سال میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس میں یہ ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنے رسالے میں لکھا اور فضائل صحابہ کتاب میں بھی، کہ اس میں جو 3 شرطوں والی روایت ہے نا، اس کی سند حلال بن یصاف تک تو بالکل صحیح ہے، لیکن حلال بن یصاف تو تابعی ہے، اس کا واقعہ کربلا میں ہونا کوئی ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ منقطع ہو گئی. یا تو سند پوری بیان کرے، اور اگر وہ کہتا نہیں ہم نے تابعی کی کوئی بات اس طرح کی ماننی ہے، تو اس سے خطرناک بات وہ ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، وہ بھی میں نے پکی کے طور پہ بیان کی تھی.
کہ حضرت عمر فاروق نے دھمکی دی تھی نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدہ فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. اب یہ زید بن اسلم جو یہ بیان کر رہا ہے وہ حضرت عمر کی غلامی میں اس وقت نہیں آیا تھا جب کا یہ واقعہ ہے, لہٰذا ہم کہتے ہیں منقطع روایت ہے. زید بن اسلم تک تو روایت درست ہے, لیکن اوپر اس نے سند نہیں بیان کیا, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ جھوٹا الزام جو روافظ کی طرف سے لگایا جاتا ہے وہ اسی کی تو پلی لیتے ہیں, اور آگے کہتے ہیں پھر آگ لگا بھی دی, وہ پھر ضرب تقسیم میں آگے خود لگا لیتے ہیں. یہ بھی میں نے الزامی جواب دیا تھا, اور میں نے کہا تھا انصاب الاشراف کو اگر آپ نے ماننا ہے نا تو پھر سر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, اور اس میں کئی باتیں صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور اب یہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں جی یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. تو جب آپ کے بزرگ بابے ان کتابوں سے حضرت حسین علیہ السلام کے قیام کو بدنام کرنے کے لیے 3 شرطوں والی کہانیاں بیان کرتے تھے, تو اس وقت نہیں تھا آپ کو پتا کہ آپ کے بابے آپ کو کس طرح کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں؟ ان بابوں کو تو آپ چاٹتے رہے ہو. آج میں نے آگے جب آ کے بتایا کہ یہ تو حدیث کی کتاب نہیں ہے, اگر یہ پیش کرنا ہے تو یہ بھی پیش کرو, تو آپ تو میرے یاد آ گئی یہ کتاب ہی نہیں ہے حدیث کی. اور پھر شیخ زبیلی زئی صاحب تو رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تو اپنے مرنے سے پہلے اس کتاب کے اس ورژن کو مشکوک قرار دے گئے ہیں. میری خود ان سے اس پہ گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا یار اس کتاب کو مشکوک ہی مانا جائے, کیونکہ اگر اس کتاب کو ہم نے صحیح مان لیا نا تو پھر تو ہم حضرت معاویہ کی صحابیت کا بھی دفاع نہیں کر سکتے. اس میں اس قسم کی خطرناک روایتیں لکھی ہوئی ہیں. اور میں نے پھر وہ الزامی جواب کے طور پہ بتایا تھا کہ مسند البزار میں حدیث موجود ہے, اور یہ تو حدیث کی کتاب ہے. اور مجموع الزوائد ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حیثمی, انہوں نے بھی نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک سواری اونٹ کی گزر رہی تھی, آپ نے فرمایا اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کو ہانکنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت, اور حدیث ختم. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یار اب یہ حدیث کی سند تو ٹھیک ہے, لیکن امام جو ہے وہ بزار زندہ ہوتے یا امام حیثمی زندہ ہوتے, ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت اس حدیث سے علم حدیث میں یا علم دین میں کون سے علم کا اضافہ ہوا ہے؟ جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں کہ وہ کچھ شراب لے کے بیچنے جا رہا تھا تو اس لیے لعنت کی, وہ بندہ کون تھا, اس کے کام کے اوپر لعنت ہو رہی تھی, کچھ نکالے نا اس میں سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شرابی ہو تو وہ شراب جیسے ہے نا شراب لوڈ کرنے والے پر لے جانے والے پر, تو یہ بھی کوئی نہیں لکھا ہوا, لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہے یہ. تو وہ میں نے کہا تھا کہ امام بلازری کی کتاب میں اس کی پوری صحیح سند موجود ہے, اصول محدثین پہ شیخ البانی شیخ زبیلی صاحب کے اصول کے مطابق. ہم تو اس کتاب کو ہی میں نے کہا تھا فراڈ ہے, لیکن اگر کتاب صحیح مانیں گے پھر اس میں جو باتیں آئی ہیں صحیح سند سے وہ تو ماننی پڑیں گی. تو اس میں لکھا ہے امام بلازری نے کہ وہ اونٹ کے اوپر حضرت ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اونٹ ہانکنے والے اور مہار والا جو ہے ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک ان کے بھائی تھے. تو میں نے کہا اب یہ نام بتا دیے, اگر آپ نے اب بلازری کتاب کو صحیح ماننا ہے, اور 3 شرطوں والا ڈھونگ جو رچایا تھا آپ کے بزرگوں نے, اب ان میں سے کئی فوت بھی ہو چکے ہیں. وہ جو ایک تھے ناسبی مولانا صاحب جنہوں نے وہ رسومات محرم کے اوپر کتاب لکھی, تو وہ میں نے الزامی طور پہ روایت بیان کی تھی, اور وہ روایت صرف اسی پہ روایت ختم نہیں ہے. آپ وہ اگر وہ ایک پیج ہی لے لیں نا انصاب الاشراف کا, تو اسی پیج کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں. تو امیر شام تو اب ان کو پتہ چل گیا نا کون ہے, کہ اس کا تابوت آگ میں ہے. یہ بلازری نے یہ لکھا ہے, اور آگے لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں بائی نیم کہ جب اسے میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو. تو اب یہ ساری روایتیں اس کتاب میں موجود ہیں, اور شیخ زبیر زئی صاحب کہتے تھے اب یہ اگر ان ساری روایتوں کو ہم دیکھیں تو ہم کتاب سے ہی جان چھڑائیں. ان کو تو ایک 3 شرطیں نظر آ رہی تھی نا. آپ کوئی بندہ وہ ایسے اردو میں ترجمہ نہیں ہوا, عربی میں ہے, حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا چیپٹر کھول کے یہ ساری روایتیں پڑھ لیں. تو میں نے تو کہا تھا وہ کتاب جعلی ہے, فراڈ ہے, اس سے جان چھڑائیں. نہج البلاغہ, یہ اہل تشیع کے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیع کی مین سٹریم کی نمبر 1 کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نہج البلاغہ. اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیوں اہل تشیع کا سب سے بیسٹ ترجمہ پاکستان کے اندر, ان کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب, ان کا ترجمہ ہے, اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے. اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا, خود میں نے ترجمہ نہیں کیا, اسی میں سے پڑھوں گا. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107 خطبہ نمبر ہے 5. یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں, بڑے حوصلے سے سننی ہیں. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے,
ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا. اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی, مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی, 6 مہینے بعد کی. یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 55B میرا ahlsunnatpak.com پہ. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر, بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا, اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے, تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ, ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی, اندازہ لگائیں. تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن, اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا. خوب ڈانٹا. اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں. تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک, امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں, اہل تشیع کے, اہل سنت کے امام طبری, انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے, اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں, صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو. یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو, تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ. تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو, آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا. ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے, نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی. ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیکن ان کو صحبت نہیں ملی, تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رئی ہیں. اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے, اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کی ہے مولا علی نے. اے لوگو, فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو, تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو. نہ انتشار پیدا کرو, جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو. وہ اتنا فخر کرتا تھا جی, بنو تیم, ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے. وہ کہتے ہیں یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ, ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو. صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو برو پر اور بال کے ساتھ اٹھے, اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لی ابو بکر کے اوپر, پھر اس معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے, اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ. آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے. اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے, کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے, بلکہ بڑھ کر ہی تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے, اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا. مسئلہ نمبر 55B, وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے. اب یہاں پر دیکھیں, وہ کہتے ہیں اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا. پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے, یعنی میں بھی پھل ہوں, میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آ کے, تو کچے پھل کو مت توڑو. اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھی, وہ آگے بات یہ کریں گے بھی. اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا. افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی, میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں, میں اللہ کا شعر ہوں. یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں جھوٹی روایت
وہ 1 کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں, جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا, خیبر کے اندر, خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا, خیبر میں مرحب آ گیا, تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں, میں موت سے نہیں ڈرنے والا. صحیح مسلم میں آتا نا, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, شیر ہوں میں. وہ کہتے ہیں میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا. ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے, اتنا میں موت کا مشتاق ہوں. ظاہر ہے جی, جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے, آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے. البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا, اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں. یعنی میرے پاس ایک علم ہے. وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا, میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے, وہ آئے گی جب جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ میں نے 72 احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے. حدیث میں بتا دیتا ہوں. سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے, مسند احمد میں 11790 ہے. نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے, آپ کا جوتا ٹوٹ گیا, آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا, وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر, اس کو منوانے کی خاطر, ایز اے لاسٹ ریزارٹ. لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی, وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف. تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے, حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہے. کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل, نہروان اور صفین کے اوپر. مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ. تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے. یہ لعنت جو ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, سورہ الانعام آیت نمبر 159, جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ قیامت دن کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے, اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں. بن عشق کو ایمان نہیں لبدا, لکھ کریے واعظ قرآنو, بن درد و عرفان پاوی ذکر کرو 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 کرو
قربانی یار بیدا لکھ کریے بید زبان